السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55۔ آیت کا ترجمہ: وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً سامنے، فاخذتکم، تو پکڑ لیا تم کو، صاعقۃ، کڑک نے، بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جو مزید ان کے جرم تھے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں کچھ مفسرین نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آئیے، تاکہ ان کی جو توبہ ہے وہ وہاں پر بھی توبہ قبول کی جا سکے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ تو وہاں جا کر جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے تھے تو ان لوگوں نے کیا کہا، مطلب ان کا جو جرم تھا یہ پھر کیا کہا انہوں نے کہ ہم تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے، جو ہم نے ترجمے میں پڑھا، موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ ہم تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ تم سچ میں اللہ سے بات کر رہے ہو اور ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تب تم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان کی اس بات کی وجہ سے ان 70 لوگوں کو بجلی نے پکڑ لیا، یعنی ان کے اوپر بجلی گر گئی، ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور وہ وہیں پر مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی، اور آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک اور بہت عجیب سی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے لیکن آپ کی بات نہیں مانتے تھے، یعنی ان کو اس چیز پر یہ تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن آپ کی کسی بات کو انہوں نے کبھی نہیں مانا، ہمیشہ اس بات کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہٹ درمی دکھائی۔ اور دوسرا کیا تھا، یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو، آگے کی آیتوں میں بھی ان کے بہت زیادہ ذکر ہے، ہمیشہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، اے موسیٰ، اے موسیٰ، مطلب ان کو کوئی ادب نہیں، کوئی عزت نہیں، ان کو اس طرح سے ہمارا جو دین ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ جو صحابہ اکرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کہا کرتے تھے، عزت دینا۔ اور جو ہمارے دین کا میں ایک جو ہے نا ادب بہت اہم چیز ہمارے دین کے اندر۔ یہ لوگ نبی تو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کبھی ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور آج ہم بھی مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی ہیں، لیکن نبی کی ایک بات پہ نہیں چلتے، ایک سنت پہ نہیں چلتے، نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ نبی کی سب سے پہلی سنت جو نبی نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا، جاتے جاتے جو چیزیں تھی کہ نماز کو پکڑ کے رکھنا، نماز نہ چھوڑنا، نبی کی بات، نبی سے محبت کا تقاضا ہم کرتے ہیں، لیکن جو نبی نے ہمیں کہا، جو وہ آخری وقت میں، آخری خطبے میں ہمیں کہہ کے گئے کہ نماز کو تھامے رکھنا، آج ہم میں سے کتنے لوگ نماز کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں نقصان ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، بس نماز کو بہت ہلکے میں رکھتے ہیں، مسجدیں ہماری خالی ہیں اور ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے تو سب سے جو ہمارے لیے بہت آسان کام ہے، جو سب سے زیادہ گھروں میں ہم بیٹھے ہیں، ہم امن میں ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، تو سب سے اگر محبت ہمیں اپنے نبی سے نبھانی ہے تو ہمیں ان کی سنتوں پر چلنا، اور جو سب سے مین چیز ہے ہمیں اپنی نماز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ نماز ہماری درست ہے تو ہمارے باقی کے اعمال بھی انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو مانتے ہو تو نبی کی مانو بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا، اور ان کا کیا دعویٰ تھا کہ اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے، مطلب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آج تک وہ آنکھ نہیں بنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے بھی
وہ آنکھ نہیں ہے جو اللہ کو دیکھے۔ اللہ کو دیکھنا کب ہوگا؟ یہ ہم حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کب دیکھیں گے؟ جب جنت میں ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کیسی آنکھ ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح ہم اللہ کو دیکھیں گے، وہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ تو لیکن اب مخلوق میں سے کسی کوئی ایسی آنکھ نہیں بنی جو اللہ کو دیکھ سکے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایسا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا، ان پر عذاب ہوا اور انہوں نے بجلی نے پکڑ لیا اور یہ مر گئے۔ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں۔